سورہ ال عمران آیت 47 میں حضرت مریم علیہ السلام کی گھبراہٹ اور حیرت کا ذکر ہے جب فرشتے کی طرف سے انہیں ایک بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دی گئی، اور حیرت میں انہوں نے کہا لم یمسسنی بشرا، کہ مجھے تو کسی بشر نے، انسان نے چھوا بھی نہیں۔ اور پھر اس پر اللہ کے فرشتے نے جواب دیا یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ کے لیے ایک قماری بن بیاہی خاتون جس کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں، اس کے لیے حمل کا ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے تو صرف ایک کلمہ ایک کن ہے، وہ کن کہتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ تھے، اللہ کا کلمہ ایک کن تھے، جس میں رحم مریم علیہ السلام میں اللہ کے حکم سے حمل ٹھہرا تھا۔ آیت نمبر 48-51 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور خدمات کا تذکرہ ہے۔ معجزات کچھ ایسے تھے کہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ اصلی پرندہ بن جاتا تھا۔ مادر ذات کنجینیٹل بائی برتھ، اندھے بچے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی بینائی لوٹ آتی تھی۔ برس لیپروسی، کوڑ والے کے سکن کے اوپر جب ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو شفا ہوتی تھی۔ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور لوگ جب آتے تھے تو ان کو بتاتے تھے کہ انہوں نے کیا کھایا تھا اور ان کے گھروں میں کیا ذخیرہ ہے۔ اور پھر خدمات اور ان کی دعوت کچھ ایسی تھی کہ وہ تورات اور انجیل کے حافظ تھے، ان کے پاس اس کا علم بھی تھا، اور پچھلی کتابوں اور نبیوں کی تصدیق اور تائید بھی کرتے تھے، اور بعض جو خود ساختہ چیزیں بنی اسرائیل نے ان کے آنے سے پہلے اپنے لیے حرام کی تھی ان کو حلال کیا اور رب کی بندگی کا حکم دیتے تھے۔ آیت نمبر 52 اور 54 تک پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، کہ جب انہوں نے طویل دعوت دی اور کوئی ایمان نہیں لاتا تھا تو انہوں نے اعلانیہ پکارا من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے دین کی اشاعت میں، دعوت میں، نفاذ میں کون میرا معاون اور مددگار ہے۔ تو اس دعوت پر 20 حواریوں نے لبیک کہا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس دعوت کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان 20 حواریوں اور ہیلپرز کا رویہ انداز اتنا ادا پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک الزہراوین سورہ ال عمران کے اندر ان کا تذکرہ اور ان کا ذکر خیر قیامت تک قائم رکھا۔ تو لہٰذا اصول یہ پتہ چلتا ہے کہ رب پسند طریقہ یہ ہے کہ جو جب جہاں جیسے بھی شخص دن کو رات کو پکارے اللہ کے دین کی دعوت، تبلیغ اور ارشاد کی مدد کے لیے، تو ہمیں من انصاری اللہ کے پکار پر نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں کہہ کر اٹھنا ہے اور دعوت دین، ارشاد دین اور نفاذ اسلام کے کاموں میں معاون اور مددگار بن جانا ہے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 20 معاون اور مددگار ہو گئے تو حق کی طاقت تو اتنی ہے کہ وہ فوراً ہی کفر کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیتی ہے، تو لہٰذا حاکم پھر ان کے مخالف ہو گئے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ نے فرمایا مکروا و مکر اللہ، جو حکمران تھے وہ حضرت عیسیٰ اور ان کے 20 ساتھیوں کے مخالف ہوئے، انہوں نے اپنی چالیں چلنے لگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا طریقہ کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاون بنا دیا۔ مکرو، ان کی چال کیا تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش، ایلیگیشن کیا لگائی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تو ان کے آبائی دین سے مرتد ہو گئے ہیں اور پھر ریاست میں فتنہ فساد کر رہے ہیں۔ ہر دور میں نبی اور نبی کو پیروکاروں پر فتنے اور ٹیررزم ہی کا الزام لگا اور انہوں نے قتل اور سولی چڑھانے کی سازش کر دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور معاونت میں مکر اللہ کیا کیا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو 20 حواری تھے ان میں سے ایک شخص جس کا نام تیتلانوس تھا، وہ کالی بھیڑ اور وہ آستین کا سانپ میر جعفر میر صادق ٹریٹر جو ہے وہ بنا، اور اس نے جا کر یہ خبر دینے کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس غار میں کہاں پناہ گزین ہیں اور چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے تیتلانوس کی شکل کو بدل کر گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کے مطابق کر دیا گیا، اور رومی فوجیوں نے اسی تیتلانوس کو پکڑا اور اس کو سولی چڑھا دی، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا۔ اور دوسری اللہ کی مدد اور معاونت یا کچھ ایسے آئی کہ ایک رومی سپاہی تھا
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ دشمنی رکھتا تھا اور آپ کے خلاف آپ کے شان میں بھی گستاخی کرتا تھا، تو اس کی شکل بدل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ میں کی گئی تھی اور پھر انہوں نے اس کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا۔ گویا یاد رکھیے گا، رومی حکمرانوں اور سپاہیوں نے کسی ایک شخص کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا اس کو سولی چڑھایا تھا، اسی لیے معاملہ جو ہے وہ عیسائیوں کے لیے مشتبہ ہو گیا۔ رکوع نمبر 6 جو ہے وہ آیت 55 سے 63 تک ہے، اور اس کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے صحیح تصور بتایا ہے کہ وہ جو عیسائی سمجھتے ہیں کہ ان کو سولی چڑھایا گیا تھا اور کروسیفائی کیا گیا تھا، وہ تو کسی اور شخص کو کیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا تھا؟ متوفی کا ورافعک الیہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے سے بچا لیا گیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھا لیا تھا۔ یہ وفات نہیں تھی، اٹھا لیا گیا تھا۔ اور آیت 56 سے 67 میں پھر یہ حقائق بتانے کے بعد یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان حقائق اور ان حقیقتوں کا انکار کرتا ہے، جیسے عیسائی ان حقیقتوں کو ماننے کا ریفیوز کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو ان کا انکار کرنے والوں کا انجام بتایا گیا عذابًا شدیداً، اور دوسری بات وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کہ ان کے لیے کوئی معاون مددگار نہیں ہوگا۔ اور جو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کی ان تمام حقیقتیں جو بتائی گئی ہیں، وہ ان حقائق پر ایمان لائے گا، ان کے لیے کہا گیا کہ ان کو ان کے بھرپور اجر دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں ایمان بالرسل اور عقیدہ رسالت کو صحیح طریقے سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت 59 اور 60 میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موزانہ ولادت کی تائید کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی مثال دی گئی ہے، اور عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، اور اس موزانہ ولادت کے بعد ان کی قوم اور ان کے پیروکاروں نے انہیں پہلے اللہ کا بیٹا اور پھر اللہ یعنی الہ بنا دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو بن ماں اور بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، ان کے پیروکاروں نے تو ان کو نہ اللہ کا بیٹا بنایا اور نہ الہ بنایا۔ گویا عقیدہ جو غلط تھا عیسائیوں کا، اس کی نفی کی گئی ہے۔ آیت نمبر 61 اور 63 میں پھر نجران کے وہ لوگ جو عیسائی وفد آیا تھا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تھا، اور سورہ ال عمران کی ان آیات کے ذریعے پوری حقیقت اور رودات بیان کی گئی تھی۔ سب کچھ حق والا سننے کے باوجود نجران کا وفد جو ہے وہ انکار حق پر جمع اور ڈٹا رہا۔ اب مسئلہ اور جو تنازع تھا اس کو سیٹل کرنے کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مباہلے کا طریقہ تجویز کیا۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ جب دو فریقوں اور دو پارٹیز کے درمیان ایک ڈفرینس آف اوپینین، ایک ڈس ایگریمنٹ اور اختلاف رائے ہو، اور دونوں ایک دوسرے کی بات ماننے پر قائل اور مائل ہی نہ ہو اور جھوٹا جھوٹ پر جمع رہے، تو مباہلے میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں گروہ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور پھر یہ الفاظ کہے جاتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے، دونوں فریق یہ الفاظ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ اب اللہ کی لعنت کبیرہ گناہ بھی ہے، اور اللہ کی رحمت سے محرومی اور جنت میں داخلے سے محرومی بھی ہے۔ آپ نے جب عیسائیوں کے انکار پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو وہ نہیں مان رہے تھے، آپ نے مباہلے کی تجویز دے کر حکم دیا کہ عیسائی بھی آ جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اہل خانہ سمیت تک آ جائیں، اور ایک میدان میں کھلا وقت جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا۔ اللہ کا کوئی حکم ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی آپ نے انکار کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ اور اولاد کے ساتھ حاضر ہوئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اور پھر آپ نے اپنی باہوں میں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کے اہل خانہ کو لیا، اور پھر اپنی گواہی کی، اطاعت کی گواہی کے طور پر آپ نے فرمایا اللہم ھذا اہلی، کہ اللہ یہ میرے اہل و عیال ہیں۔
گویا یاد رکھیے گا کہ بیٹی اور بیٹی کے بچے بھی اہل و عیال ہی ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں ہندوانہ طریقہ ہے کہ ہم صرف بیٹے اور پوتے پوتیوں کو اپنا خاندان سمجھتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے واقعے کے روح سے اہل بیت ہیں، لیکن قرآن میں امہات المومنین کو بھی اہل بیت کہہ کر پکارا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل خانہ کو لے کر آ گئے، لیکن نجران کا وفد جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کا پتہ تھا اور ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے یہ الفاظ فرما دیے کہ جھوٹوں پر لعنت، تو ہم پر لعنت ہوگی اور ہم ملعون ہو جائیں گے اور ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ یعنی حقیقت ان کو سمجھ آ گئی تھی، اور پھر بھی وہ نہیں آئے اور ضد اور ڈھٹائی سے اپنے انکار حق پر جمے رہے اور سر جھٹکتے، پاؤں پٹکتے، مباہلے پر آنے سے انکار کر کے انکار حق پر ڈٹے ہوئے، ضد اور ڈھٹائی اور تکبر، انانیت کا معاملہ کر کے ایمان لائے بغیر واپس پلٹ گئے۔ اللہ ہمیں ضد اور ڈھٹائی سے بچا، انانیت سے بچا اور تکبر سے بچا کر عاجزی اور انکساری سے اطاعت اور بندگی پر جمنے کی توفیق عطا فرما۔